اور والدین کا قصور یہ ہے کہ بچپن میں انہوں نے اپنے بچے اور اپنی بچی کو سب کچھ سکھایا، دنیا کی ہر تعلیم سکھائی، کمپیوٹر سکھایا، سائنس سکھائی، انگلش سکھائی، میتھ سکھایا، طرح طرح کے علوم کے لیے اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا تاکہ میرا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے، اچھے سے اچھے کالج میں پڑھے، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کرے۔ لیکن والدین نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ہم نے اپنے بچوں کو اس کا بھی سبق دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے۔ ہم نے سب کچھ کیا، نہیں کیا تو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں نے جو قرآن مجید کے کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ النساء ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ یہ دو الفاظ قرآن مجید کے پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین اگر اولاد کو اچھی تربیت دیں یا والدین اولاد کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کریں یا والدین اولاد کے لیے اچھے روزگار کا بندوبست کریں یا والدین اولاد کے لیے نکاح کا بندوبست کریں، تو تب اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ یہ شرط اللہ پاک نے نہیں لگائی، اور یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اگر والدین ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو تب بھی اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ معزز ناظرین، یہ سوچ غلط ہے اور اللہ کے کلام کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، عدل بھی نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ عدل کرو کہ اگر والدین تمہیں دیں تو پھر تم والدین کو دو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارے والدین جیسے بھی ہیں تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور یہ فرض ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اپنی عبادت کے بعد اس کا درجہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں ان کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اتنی بھی اجازت تمہیں نہیں ہے کہ تم انہیں اف تک کہو، اور تمہیں حکم ہے کہ تم ہر وقت اپنے شفقت کے بازو، اپنی محبت کے بازو، اپنے پیار کے بازو ان کے سامنے پھیلائے رکھو، ان کی خدمت کرتے رہو اور ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہو۔
کہ اے پروردگار میرے والدین کو معاف فرما، میرے والدین کو بخش دے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت سے حقوق بیان فرمائے، بہت سے احکام بیان فرمائے۔ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرمائیں تو قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا، کیا تیرے گھر میں تیرا والد یا والدہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والدین ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھر چلا جا اور تو اپنے والدین کی خدمت کر، یہی خدمت تیرا جہاد ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ جہاد کتنی مشکل عبادت ہے، کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، تکلیفیں برداشت کرنا، مصائب برداشت کرنا، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھر چلا جا اور اپنے گھر جا کر اپنے والدین کی خدمت کر، تیرے لیے یہی تیرا جہاد ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت سے، پیار سے ایک نظر دیکھتا ہے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ السلام نے والدین کے کتنے حقوق بیان فرمائے۔ یہ اولاد کے لیے ہے کہ اولاد اپنے والدین کو ہر وقت ان کی خدمت کرے، انہیں دعائیں دے، ان سے دعائیں لے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارے والدین نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں، تو والدین کیا کرتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، انہیں طرح طرح کے کھانے تیار کر کے دیتے ہیں، انہیں طرح طرح کے کپڑے لے کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم مہنگی سے مہنگی کا بندوبست کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے سکول ڈھونڈتے ہیں، اور سکول جانے کے لیے انہیں والدین اپنے وقت پر بڑی ذمہ داری سے جگاتے ہیں۔ کالج جانے کے لیے والدین اپنے بچوں کو بڑے اہتمام سے صبح جگاتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کا ناشتہ تیار کرتے ہیں تاکہ یہ پڑھ کر اچھے انسان بنے اور ان کی اچھی جاب ہو، یہ اچھے بزنس مین بنے اور پھر یہ اچھا روزگار کمائے۔ والدین کی ساری تگ و دو اس میں لگ جاتی ہے، اور والدین کا قصور یہ ہے کہ بچپن میں انہوں نے اپنے بچے اور اپنی بچی کو سب کچھ سکھایا، دنیا کی ہر تعلیم سکھائی، کمپیوٹر سکھایا، سائنس سکھائی، انگلش سکھائی، میتھ سکھایا، طرح طرح کے علوم کے لیے اس نے اپنا پیسہ خرچ کیا تاکہ میرا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے، اچھے سے اچھے کالج میں پڑھے، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرے۔ لیکن والدین نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن مجید اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ہم نے اپنے بچوں کو اس کا بھی سبق دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے۔ ہم نے سب کچھ کیا، نہیں کیا
تو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی، خرچ نہیں کیا تو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خرچ نہیں کیا، باقی ہم نے ہر معاملے میں خرچ کیا. اور ہم نے اگر خرچ نہیں کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائی ہے، نہ سنائی ہے اور نہ سکھائی ہے. اور بچپن میں ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بالکل نہیں سکھایا. والدین اپنی مستی میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں اس کی قطعاً فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے بچوں کو دین بھی پڑھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو حدیث بھی پڑھانی ہے. تو جب یہی بچے تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں اور والدین کی وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت والدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی. میں سارا سارا دن مزدوری کرتا رہا، میں سارا سارا دن دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہا کہ یہ بچہ میرا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے، اس کی فیسیں ادا کروں، اس کی اکیڈمی کے خرچات برداشت کروں. میں ساری ساری دن، ساری ساری رات اس کے لیے محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے لان تان کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ابا جی تمہیں کیا پتا ہے بولنے کا، تمہیں شعور ہی نہیں بات کرنے کا. جب وہی جوان بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کرتا ہے تو اس وقت والدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. پھر وہ والدین پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. حاضرین محترم، یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں سکھایا. اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق رکھے ہیں والدین کے. اگر ہم نے دین سکھایا ہوتا، قرآن سکھایا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہوتا تو یہ بچے کبھی ہماری نافرمانی نہ کرتے. کیونکہ ہم اس وقت کہیں اور خوابوں میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، بڑا آدمی بن جائے، بڑا افسر بن جائے. ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. مائیں اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتی، مائیں اپنے بچوں کو صبح قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتی، کسی اچھے قاری صاحب کا انتخاب نہیں کرتی، اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں. تو معزز سامعین، اس کا جب رزلٹ سامنے آتا ہے کہ وہی بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر والدین پچھتاتے ہیں. لیکن اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری معزز والدین سے درخواست ہے کہ آپ ضرور بچے کو دنیاوی تعلیم دیں، سائنس پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، یہ تعلیم منع نہیں ہے، لیکن جتنی یہ تعلیم ضروری ہے اس سے کہیں بڑھ کر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی تعلیم ضروری ہے. جب ہم اپنی سوچ کو اس اینگل پر استوار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں بچوں کی طرف سے پریشانی نہیں آئے گی اور ہم خود بھی سرخرو ہوں گے، ہمارے بچے بھی سرخرو ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے اپنی سوچ بدل لی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
हम अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम का भी बंदोबस्त करें, अहादीस मुबारका का बंदोबस्त करें, आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का बंदोबस्त करें, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे नबी की जिंदगी है। जब हम उस नमूने को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उस पर अमल कैसे करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर करम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गलतियां और गुस्ताखियां माफ फरमाए, हम पर रहम फरमाए, हमारी औलादों को नेक और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।